سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہ السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم سورہ، سورۃ اللیل، اس کا کچھ گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ ہمارے پاس حسب معمول آیت اللہ مکارم شیرازی اور علامہ محسن نجفی کی تفاسیر ہیں، تو ان کی روشنی میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سورہ کے جو پیغامات ہیں انہیں سمجھا جائے۔ سورۃ اللیل یعنی رات، قرآن کی 92ویں سورہ ہے۔ نام تو پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ۔ یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی، وحی کے بالکل ابتدائی دور میں، اور کل 21 آیات ہیں اس میں۔ اس سورہ کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ بہت واضح ہے کہ انسانوں کی کوششیں، ان کی محنتیں وہ مختلف ہیں۔ مختلف ہے؟ جی، اور ان کے نتائج بھی پھر مختلف ہوتے ہیں۔ ایک راستہ ہے فیاضی کا، تقویٰ کا، وہ آسانی کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا راستہ ہے وہ بخل کا ہے، انکار کا ہے، وہ مشکل کی طرف۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یہ 3 قسمیں تو بہت ہی دلچسپ ہیں۔ رات کا چھا جانا، پھر دن کا روشن ہونا، یہ تو کائنات کا ایک بنیادی تضاد ہے۔ اور پھر فوراً ہی انسانوں اور شاید دیگر جانداروں میں بھی نر اور مادہ کی تخلیق کا ذکر۔ ان قسموں کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ جی، بہت اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے۔ اصل میں مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ جو رات اور دن کا آنا جانا ہے نا، یہ کائنات کی بڑی نشانیاں ہیں، آیات آفاقی جنہیں کہتے ہیں۔ اور پھر نر اور مادہ کی تخلیق، یہ زندگی کے تسلسل کی بنیاد ہے، یہ آیات انفسی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس پر دلیل ہیں۔ اچھا۔ یکشا یعنی رات کا اندھیرا، وہ سب کچھ ڈھانپ لیتا ہے، سکون لاتا ہے۔ تجلا یعنی دن، وہ اپنی روشنی سے چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، زندگی لاتا ہے، حرکت لاتا ہے۔ بالکل۔ اور نر اور مادہ کا جوڑا، یہ تخلیق کے تسلسل، اس کی خوبصورتی، اس کے تنوع کی علامت ہے۔ تو یہ قسمیں یوں سمجھے کہ ایک تمہید باندھ رہی ہیں، ایک پس منظر بنا رہی ہیں۔ جی ہاں، اس حقیقت کے لیے جو اگلی آیت میں آ رہی ہے، اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ اچھا، شتّا یعنی بکھری ہوئی، مختلف۔ تو جس طرح رات اور دن مختلف ہیں، جیسے نر اور مادہ الگ الگ ہیں، اسی طرح انسانوں کے اعمال، ان کی نیتیں، ان کے مقاصد، وہ بھی بکھرے ہوئے ہیں، الگ الگ ہیں۔ بالکل۔ کوئی ایک سمت جا رہا ہے، کوئی دوسری سمت۔ جی، کوئی ہدایت کی روشنی میں چل رہا ہے، کوئی گمراہی کی تاریکی میں بھٹک رہا ہے۔ انسان جو ہے نا، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کوشش، کسی سعی میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ آیت ایک طرح سے ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ بھئی سوچو، غور کرو کہ ہماری کوشش کس سمت میں ہے۔ جی، اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب آگے سورہ ان 2 مختلف کوششوں والے گروہوں کی تفصیل بتا رہی ہے۔ پہلا گروہ وہ جو مثبت راہ پر ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَىٰ، جس نے دیا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات یعنی اچھے انجام کی تصدیق کی، تو ہم اسے آسانی کے راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ یہاں 3 چیزیں مو گئیں، دینا یعنی آتا، پھر تقوی اختیار کرنا واتقا، اور تیسرا الحسنہ کی تصدیق کرنا۔ آتا سے مراد کیا صرف مال دینا ہے یا کچھ اور بھی اس میں شامل ہے؟ نہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ آتا یہ عام ہے۔ اچھا، اس میں مال بھی ہے، علم ہے، وقت ہے، خدمت ہے، غرض ہر قسم کی نیکی شامل ہے۔ ٹھیک۔ واتقا کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، اور خاص طور پر یہاں اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ دیتے وقت نیت خالص ہو، یعنی ریاکاری نہ ہو۔ جی، ریاکاری نہ ہو، احسان نہ جتلایا جائے۔ اور الحسنہ جو ہے، اس سے مراد اللہ کا بہترین وعدہ ہے، جنت۔ ہاں، جنت اور اس کی نعمتیں، یا پھر عمومی طور پر تمام اچھی باتیں جیسے توحید، رسالت، آخرت، ان سب پر ایمان لانا۔ تو جو یہ تینوں کام کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ،
ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ ہموار کر دیں گے۔ آسانی کا راستہ، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف جنت کا راستہ یا دنیا میں بھی کچھ آسانی ہوتی ہے؟ جی، دونوں ہی مطلب لیے گئے ہیں۔ اللہ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے۔ اچھا، نیکی کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، وہ آسان لگنے لگتا ہے۔ دل کھل جاتا ہے۔ شرح صدر جسے کہتے ہیں، جی بالکل، شرح صدر پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے بالآخر جنت کا راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک طرح کا مثبت چکر بن جاتا ہے کہ نیکی مزید نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، نیکی مزید نیکی کی توفیق دیتی ہے اور راستہ آسان سے آسان تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں وہ شان نزول والا واقعہ بھی بڑا اہم ہے جو تفسیر مجمع البیان میں آیا ہے۔ ابو الدہداء والا؟ جی ہاں، ایک بخیل شخص تھا، اس کا کھجور کا درخت تھا جو ایک غریب کے گھر میں جھکتا تھا، اور وہ بخیل اسے تنگ کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کے درخت کا وعدہ کیا، مگر وہ نہ مانا۔ تو ایک سخی صحابی تھے ابو الدہداء، انہوں نے اپنا 40 درختوں کا باغ دے کر وہ ایک درخت خریدا سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیا۔ آپ نے وہ اس ضرورت مند کو دے دیا۔ جی تو یہ دیکھیں، سخاوت، تقوی اور آخرت کی جزا پر یقین، بالکل یہ اس کی عملی مثال ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس کے بالکل مقابلے میں دوسرا گروہ ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى جس نے بخل کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور اچھی بات یعنی اچھے انجام کو جھٹلایا تو ہم اسے سختی کے راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ یہ تو پہلے گروہ کا بالکل الٹ ہے۔ بخل، بے نیازی، استغنا اور جھٹلانا، کذبا۔ یہ استغنا یعنی بے نیازی، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب مال کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں؟ جی، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مال جمع کر لیا تو سمجھا کہ بس اب میں خود کفیل ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ اللہ کی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یا پھر اللہ کی اطاعت سے خود کو بے نیاز سمجھنا، اس کے ثواب سے، اس کے عذاب سے گویا کوئی پرواہ ہی نہیں۔ جی، یہ تکبر کی ایک شکل ہے کہ میں ان چیزوں سے بالا تر ہوں۔ تو جب انسان بخل کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ کے وعدوں کو جھٹلاتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اسے مشکل راستے کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ بات پچھلی بار بھی مجھے بہت چونکا گئی تھی، مشکل کے لیے آسان کر دینا، یہ کیسے؟ ہاں، یہ بظاہر لگتا ہے کہ متضاد بات ہے، لیکن اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے شخص سے اپنی توفیق چھین لیتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے نیکی کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ سب مشکل ہو جاتا ہے، اور گناہ کا راستہ، برائی کا راستہ، وہ اس کے لیے گویا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اسی طرف چل پڑتا ہے آسانی سے؟ جی، وہ اسی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی مشکلات آتی ہیں، اور آخرت کا راستہ تو پھر مشکل ہے ہی، تو گویا اس کے اپنے اعمال ہی اسے مشکل کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ بالکل، اللہ کی مدد ہٹ جانے سے وہ سفر اور تیز ہو جاتا ہے۔ سورہ انعام میں بھی ہے نا، آیت 125 میں، کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے ہدایت قبول کرنا۔ سمجھ آئی۔ اور ایسے شخص کو پھر تنبیہ کی جا رہی ہے بہت سخت۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب وہ ہلاکت میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ تردّا یعنی ہلاکت میں گرنا، جیسے کسی گڑھے میں گرنا یا جہنم میں گرنا۔ تو جس مال کی وجہ سے وہ بخل کر رہا تھا، بے نیازی دکھا رہا تھا، وہ عین مشکل کے وقت، ہلاکت کے وقت کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بالکل، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو بہت ہی سخت بات ہے۔ جی، مال یہیں رہ جائے گا اور وہ خالی ہاتھ ہلاکت کی طرف جا رہا ہوگا۔ اب ان دو راستوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا کردار واضح فرما رہا ہے۔ ان علینا للہدیٰ، بے شک ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، اگر ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے تو پھر انسان کا اختیار کہاں گیا؟ کیا مطلب اللہ سب کو زبردستی ہدایت دے دیتا ہے یا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مفسرین یہاں واضح کرتے ہیں کہ ہدایت سے مراد راستہ دکھانا ہے، اراءۃ الطریق جسے کہتے ہیں۔ راستہ دکھانا۔ جی، اللہ نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کیں، عقل دی، فطرت میں نیکی بدی کی پہچان رکھی، تو یہ راستہ دکھا دینا یہ اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ ٹھیک۔ اب اس راستے پر چلنا ہے یا نہیں چلنا، یہ انسان کا اپنا انتخاب ہے۔ اختیار باقی ہے۔ جی ہاں، جو چلتا ہے اسے پھر اللہ مزید توفیق دیتا ہے اور منزل تک پہنچاتا ہے، وہ ایصال الی المطلوب ہے۔
لیکن راستہ تو سب کو دکھایا گیا ہے۔ ایک تشریح اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ پچھلی آیات کے حوالے سے ہے کہ جو اتقی ہیں یعنی پرہیزگار ہیں انہیں مزید ہدایت دینا، ان کا راستہ آسان کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک زاویہ ہے۔ جی، اور اللہ یہ ہدایت کیوں دیتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اگلی آیت وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں ہمارے ہی لیے ہیں۔ یعنی چونکہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہی ہے تو ہدایت دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے اور اسی کی ذمہ داری بھی بنتی ہے ایک طرح سے۔ بالکل، اور شاید یہ بھی کہ انسان کے اعمال کا نفع نقصان تو خود اسی کو ہے، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں کیونکہ سب کچھ تو اسی کا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اللہ کو کسی کی اطاعت سے یا نافرمانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فائدہ یا نقصان انسان کا اپنا ہے۔ اور یہاں دیکھیں، آخرت الآخرہ کا ذکر پہلے ہے دنیا الاولی سے۔ ہاں، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے۔ جی، یہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اصل ہدف، اصل منزل وہ آخرت ہی ہے۔ تو چونکہ اللہ مالک ہے، اس نے راستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خبردار کر رہا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ 14، پس میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ تلظہ یعنی شدید بھڑکتی ہوئی آگ جو شعلے مار رہی ہو، یہ تو بہت واضح انتباہ ہے۔ جی ہاں، اور یہ انذار یعنی خبردار کرنا یہ بھی ہدایت کا ہی حصہ ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس آگ میں کون جائے گا؟ لا یصلاھا الا الاشقى 15، اس میں داخل نہیں ہوگا مگر سب سے بڑا بدبخت۔ الذی کذب وتولی 16، وہ جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ الاشقى سب سے بڑا بدبخت، کیا اس سے مراد کوئی ایک خاص شخص ہے یا یہ ایک قسم کے لوگوں کے لیے ہے؟ اور دوسری بات، کیا صرف یہی لوگ جہنم میں جائیں گے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ گنہگار مومن بھی سزا پا سکتے ہیں۔ جی، پہلا سوال کہ الاشقى کون ہے، تو اس سے مراد وہ طبقہ ہے جو انتہائی بدبخت ہے، اور اس کی پہچان کیا بتائی؟ کذبہ یعنی حق کو جھٹلانا، توحید، آخرت، اللہ کی نشانیاں، ان سب کو، اور تولا یعنی منہ موڑ لینا، ایمان سے، نبی سے، نیک اعمال سے۔ ٹھیک۔ اب رہا دوسرا سوال کہ کیا صرف یہی جائیں گے؟ تو مفسرین اس کے دو جواب دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لا یصلاھا کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا، خلود۔ اچھا، یعنی دائمی عذاب۔ جی، اور وہ تو صرف کفار یعنی اشقیاء کے لیے ہی ہے۔ گنہگار مومن اگر گئے بھی تو سزا کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ صحیح۔ دوسری تشریح یہ ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے، کہ یہاں پر مقابلہ صرف دو گروہوں کا ہو رہا ہے، ایک اتقیاء یعنی سب سے پرہیزگار، اور دوسرا اشقیاء یعنی سب سے بدبخت۔ ٹھیک ہے، تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان دو میں سے صرف اشقیاء ہی اس آگ میں اس طرح سے داخل ہوگا۔ جی، جو تیسرا گروہ ہے گناہگار مومنین کا، ان کا یہاں ذکری مقصود نہیں ہے۔ اسے حصر اضافی کہتے ہیں۔ جی بالکل، حصر اضافی، یعنی بات صرف ان دو زیر بحث گروہوں تک محدود ہے۔ یہ واضح ہو گیا۔ اب اس اشقیاء کے مقابلے میں جو نجات پانے والا ہے اس کا ذکر ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى 17، اور عنقریب اس آگ سے دور رکھا جائے گا وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ الاتقا یعنی اشقیاء کا بالکل الٹ، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ اس کی کیا صفات ہے؟ وہ کون ہے؟ جی، اگلی آیات اسی کی وضاحت کر رہی ہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا 18۔ وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل کرے۔ اچھا، تو اتقیاء کی ایک بڑی نشانی پھر مال دینا ہے، لیکن ایک خاص مقصد کے ساتھ، یتزکا، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ جی یہ پاکیزگی کس چیز کی ہے؟ نفس کی یا مال کی؟ جی، دونوں کی۔ مال دینے سے نفس پاک ہوتا ہے، بخل جیسی بیماری سے صحیح۔ روح کو ترقی ملتی ہے، اور ظاہر ہے مال بھی پاک ہوتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ تزکیہ نفس کا روحانی نشوونما کا ایک ذریعہ ہے۔ سورہ توبہ میں بھی آیا ہے نا، آیت 103 میں، کہ صدقہ لوگوں کو پاک کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ جی ہاں۔ اور اس دینے کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے، یہ بہت اہم ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے اپنے بلند و بالا رب کی رضا چاہنے کے۔ یہ تو خلوص نیت کی انتہا ہے، یعنی وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ کسی نے اس پر پہلے کوئی احسان کیا تھا اور اب وہ بدلہ چکا رہا ہے، یا کوئی دنیاوی فائدہ یا شہرت، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ صرف اور صرف اللہ کی رضا، وجہ ربہ العالی۔ جی بالکل۔ اگرچہ دیکھیں
احسان کا بدلہ دینا بھی اچھی بات ہے، اسلام اس کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ جی، لیکن اتقا کا جو یہ عمل ہے نا، یہ اس سے بھی بلند تر ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہے۔ وہ اللہ جو رب الاعلیٰ ہے، سب سے بلند و بالا۔ اس میں پھر مقدار اتنی اہم نہیں رہتی جتنی نیت اور خلوص اہم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور جب نیت اتنی خالص ہو، عمل اتنا بلند ہو، تو پھر اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ عنقریب ایسا اجر پا کر راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انجام ہے۔ یعنی جس نے خالص اللہ کی رضا چاہی تھی، اللہ اسے اتنا دے گا، اتنا نوازے گا کہ وہ خود راضی ہو جائے گا۔ جی ہاں، ایسی رضا جو مکمل ہو، جس کے بعد کوئی خواہش نہ رہے۔ یہ تو حتمی کامیابی ہے۔ بالکل۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ راضی ہوگا سے مراد اللہ ہے، کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بھی تو بہت بڑا انعام ہے۔ یقیناً، اور اصل میں اللہ کی رضا اور بندے کی رضا یہ لازم و ملزوم ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بندے کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ سورہ فجر میں بھی ہے، راضیتاً مردیتاً۔ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ یہاں ایک مختصر سی بحث کا ذکر کرنا بھی مناسب ہے، جو تفاسیر میں آتی ہے، اتقا کی شخصیت کے حوالے سے۔ جی؟ بعض اہل سنت مفسرین ہیں، جیسے امام فخر الدین رازی، انہوں نے کافی زور دیا ہے کہ اتقا سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس سے ان کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ دلیل بھی دی کہ وہ جو آیت ہے نا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ، یہ حضرت علی علیہ السلام پر صادق نہیں آتی، کیونکہ ان پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا۔ اچھا۔ جی، آیت اللہ مکارم شیرازی نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے، اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے اہل سنت بھی اس پر متفق نہیں، بعض اسے ابو الدحداح رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی مانتے ہیں، جن کا ذکر شان نزول میں آیا۔ ٹھیک۔ دوسری بات، شیعہ مفسرین بھی یہ لازمی نہیں کہتے کہ یہ آیت خاص حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہی اتری ہے۔ ہاں، آپ اس کا بہترین مصداق ضرور ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ روایات بھی ہیں جو اتقا کا عمومی اطلاق تو پیروکاروں پر کرتی ہیں، لیکن مال دینے کا خاص اطلاق حضرت علی علیہ السلام پر کرتی ہیں۔ یعنی بہترین مثال کے طور پر۔ جی، مصداق اکمل کے طور پر۔ تیسری بات، اتقا کا مطلب ضروری نہیں کہ سب سے زیادہ متقی ہی ہو، بلکہ اشقیاء یعنی بدبخت کافر کے مقابلے میں متقی مراد ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ چوتھی بات، وہ جو آیت 19 ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس شخص پر کبھی کسی کا احسان ہوا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دینا کسی پچھلے احسان کے بدلے میں نہیں ہے۔ نیت کی بات ہے۔ جی، نیت کی بات ہے۔ اور پانچویں بات، اگر حضرت علی کو اتقا کا مصداق مانے تو اشقیاء کا مصداق زیادہ واضح طور پر منطبق ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسا کہ سورہ شمس کی تفسیر میں روایات ہیں کہ اشقیاء سے مراد قوم سمود کا وہ شخص بھی ہے جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹے، اور اس امت کا شقی ترین وہ ہے جو علی کا قاتل ہوگا۔ ابن ملجم۔ جی، تو یہ تطبیق زیادہ بنتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اصل بات ان صفات کی ہے جو اتقیاء میں بیان ہوئی ہیں: مال دینا، تقوی اختیار کرنا، نفس کو پاک کرنا، اور سب سے بڑھ کر خلوص نیت۔ کوئی بھی شخص جو ان صفات کا حامل ہو وہ اس زمرے میں آ سکتا ہے۔ شخصیات پر بحث اپنی جگہ، لیکن ان اصولوں کو سمجھنا زیادہ اہم معلوم ہوتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اصل زور ان صفات اور اس کردار پر ہے، اور اسلام میں اس خلوص نیت کے ساتھ انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اتنی زیادہ تاکید ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کہ مومن کو خوش کیا جائے، کسی بھی طرح۔ جی، چاہے کھانا کھلا کر یا اس کا قرض ادا کر کے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ پر لازم ہے کہ اسے جنت کے کھانے کھلائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعمال صرف ذاتی نیکی نہیں، بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہیں اور معاشرے کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام پھر یہی ہوا کہ سورۃ اللیل ہمیں زندگی کے دو بالکل مختلف راستوں کا نقشہ دکھا رہی ہے۔ ایک راستہ ہے دینے کا، تقوی کا، اللہ کے وعدوں پر یقین کا۔ اس کا انجام کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں آسانی اور اللہ کی رضا۔ اور دوسرا راستہ؟ دوسرا راستہ بخل کا ہے، تکبر کا ہے، اللہ سے بے نیاز ہونے کا ہے، حق کو جھٹلانے کا ہے۔ اس کا انجام مشکلات ہیں،
ہلاکت ہے اور اللہ کی ناراضگی۔ اور فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ نیت، عمل کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ خالص اللہ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے؟ بالکل۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پہلے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں خلوص پیدا فرمائے۔ پروردگارہ، ہمیں اپنی ایسی رضا اور رحمت عطا فرما کہ تو بھی ہم سے راضی ہو اور ہم بھی تجھ سے راضی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ اور سننے والوں کے لیے ایک نقطہ شاید یہ ہو کہ جب اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ کیوں دیا جا رہا ہے، یعنی نیت کیا ہے، نہ کہ یہ کہ کتنا دیا جا رہا ہے، تو ہم اپنے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے نیکی کے کاموں میں بھی اگر اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لے تو یہ ہمارے روحانی سفر کو کتنا گہرا اور بامانی بنا سکتا ہے نا؟